اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم کی طرف، تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے کھال ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے کھال سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے آج ہمیں اس اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر شے کو گویائی دی تھی، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا اور اسی کی طرف آج تم لوٹائے گئے۔ ان آیات میں ہمارے باڈی آرگنز کے گواہی دینے کا ذکر ہے، جو آج ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کبھی ہمارے آرگنز بھی اس لائق ہو پائیں گے کہ وہ گواہی دیں گے، یعنی بات کرنے کے قابل ہو پائیں گے۔ بلکہ یہ ذکر بھی ہے کہ اس سچویشن میں جب انسان امیزڈ ہوگا، پوری طرح اس کے دماغ کام نہیں کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ اس سے سوال کرے گا، اپنے آرگن سے، اپنی کھال سے سوال کرے گا کہ آج تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو پھر وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ آج ہمیں اس اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر شے کو گویائی دی تھی۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ لگ بھگ 8.7 ملین اسپیسیز ہے جن کا ایسٹیمیشن ابھی تک ہو چکا ہے، پلانٹس اور اینیملز کو ملا کر کے، جن میں سے صرف 1.2 ملین اسپیسیز ایسے ہیں جن کا آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور ان کو ڈسکرائب کیا جا چکا ہے اچھی طرح سے۔ اور سائنس یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے جتنے بھی آرگنیزمس ہیں، لیونگ کریچرز ہیں، ان سب کو کھوج لیا ہے یا اسٹیمیٹ کر لیا ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے لیونگ آرگنیزمس ہیں جن کا سائنس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان سب کو بنایا اور ان سب کو بولنے کی طاقت، قوت دی، اور اپنے انوائرمنٹ میں بہترین طریقے سے سروائیو کرنے کی کیپیسٹی ان کے اندر ڈالی۔ ایسی کون سی طاقت ہے جو اللہ کے سوا ان کے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر سکتا ہو؟ بے شک کوئی طاقت ایسی نہیں۔ اگر آپ ان آیات کو غور سے سمجھیں گے، ان آیات میں ایک بات یہ بھی غور کرنے لائق ہے کہ ہمارے باڈی آرگنز بھی اس دن پہچان لیں گے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہی ہے، اور اس بات کی وہ گواہی بھی دیں گے۔ آج انسان کتنا بھی کہتا پھرے کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن ہمارے جسم کے آرگنز بھی جانتے ہیں کہ اس کو بنانے والا اللہ ہے، اور یہ بات وہ قیامت کے دن کہہ بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ سیم ایسی آیت سورہ نور میں بھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جب کفر اور ظلم کرنے والے اپنے کرتوتوں کا انکار کر دیں گے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اللہ کی کتاب بتاتی ہے، جہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج ہم ان کے زبان پہ مہر لگا دیں گے، یعنی ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ہم کلام کریں گے ان کے ہاتھ سے، اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی صورت میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم اس بات کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے بدن کی کھال تمہارے خلاف گواہی دیں، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو ان بہت سے کرتوتوں کی خبر ہی نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں تفسیر کی کتابوں میں۔ پہلے معنی تو یہ ہیں کہ اور تم اپنے اعضاء کو اس بات سے روکنے پر قادر نہیں تھے کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں، یا یہ کہ تم دنیا میں اپنے اعضاء سے کسی طرح بھی نہیں چھپ سکتے تھے، یعنی ان اعمال کو نہیں چھپا سکتے تھے جو تم نے کیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم کتنی بھی تنہائی میں چلے جائیں اپنے ہاتھ پاؤں سے تو نہیں چھپا سکتے اس کام کو جو ہم کر رہے ہیں، یعنی تم ان اعمال کو نہیں چھپا سکتے تھے جو تم نے سب سے چھپ کر تنہائی میں کیے، اور اب ہم سے بھی ان گناہوں کو چھپا نہیں سکو گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء سے سوال کریں گے تو ہم اپنے اعضاء کو روک نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کو ہمارے اعمال کی خبر نہ دیں۔ یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ تم اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ قیامت کے دن تمہارے آرگنز ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔
اور آج ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے دنیا میں کتنے % مسلمس ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کیا فرماتے ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، ہر انسان ریس کرے گا کہ میں نے 4 قرآن مکمل کی، میں نے 5 قرآن مکمل کی، لیکن ان میں سے آپ کو 1% ہی ایسے لوگ ملیں گے جو شاید یہ کہہ سکیں کہ میں نے اس رمضان ایک بار پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا ہے، یا شاید 1% بھی نہ ہو۔ اسی کانٹیکسٹ میں مستدرک الحاکم اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول ہنسے اور تبسم فرمانے لگے اور پھر پوچھا، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں روز قیامت بندے کے اپنے رب سے جھگڑنے پر تعجب کر رہا ہوں۔ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، کیا آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ مجھ پہ ظلم نہیں کریں گے؟ اللہ کہے گا، بے شک، کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا، پھر میں اپنے نفس کے سوا اور کسی کو اپنے خلاف گواہی کے لیے قبول نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں اور میرے لکھنے والے فرشتے یعنی کرامن کاتبین گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ بات کئی بار دہرائے گا، پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں کلام کریں گے۔ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم دور ہو جاؤ، میں تو تمہیں بچانا چاہتا تھا اور تمہارے لیے میں جھگڑا کر رہا تھا۔ کچھ اور احادیث ملتی ہے اسی کانٹیکسٹ میں جن میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک نے کہا کہ کیا خیال ہے، کیا اللہ ہماری یہ باتیں سن رہا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اگر ہم بلند آواز سے باتیں کریں تو وہ سن لے گا، اور اگر دھیرے کریں تو نہیں سنے گا۔ تیسرے شخص کا جواب قرآن پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر وہ کچھ باتیں سن سکتا ہے تو پھر ساری باتیں سن سکتا ہے۔ تیسرے شخص کی یہ بات قرآن پہ اس لیے فٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بے شک اللہ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ساری باتیں ایک صحابی کعبہ کے پردے میں چھپ کر سن رہے تھے، اور جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو آیت 22 اور 23 نازل ہوئی، سورہ فصلت کی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہمیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے آرگنز کیسے بات کریں گے، کیونکہ آج ایک انسان جو موبائل بناتا ہے، کہ ہم اپنے موبائل سے بات نہیں کرتے ہیں؟ بے شک کرتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ روبوٹ بنا رہے ہیں، کہ ہم روبوٹ سے بات نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرگنز میں وہ خوبی نہیں رکھی ہوگی کہ وہ بھی بات کر سکتا ہو ایک دن اپنے بنائے ہوئے آرگنز سے؟ بے شک ہم لوگ جانتے ہیں، آج سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے آرگنز میں کتنی موڈیفیکیشنز ہو سکتی ہے۔ آج ایک انسان اگر 6 مہینہ سال بھر جم کرتا ہے تو نارمل باڈی کے رسپیکٹ میں اس کا باڈی ڈیفرنٹ لگتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، اس کے سارے آرگنز ویسے ہی ہیں جیسا دوسرے کے پاس ہے، لیکن اس نے ایکسرسائز کر کے اپنے اس آرگنز کے موڈیفیکیشن کا جو ایبیلیٹی ہے اس کو یوز کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء میں جتنے طرح کی موڈیفیکیشن رکھی ہے، قیامت کے دن ان ساروں کا یوز کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ اللہ سے کلام بھی کر سکیں گے۔ جب انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا انکار کرے گا تو پھر اس کے اپنے آرگنز ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو اس سے بڑی ذلت کی بات اس کے لیے کیا ہوگی؟ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آرگنز کو ہی چنا کہ لو، تمہاری اپنے ہاتھ، تمہارے اپنے پاؤں، تمہارے اپنی آنکھیں، تمہارے اپنے کان ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ کوئی جھوٹ گواہی نہیں ہوگا بلکہ وہی ہوگا جو تم نے کیا ہوگا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے پاؤں، یہاں تک کہ ہمارے بدن کی کھال بھی ہمارے نہیں ہیں بلکہ یہ سرکاری گواہ ہیں،
جب ان سے ہمارے اعمال کو پوچھا جائے گا تو سچی گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے چھپا کر گناہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا، کیونکہ ان کا یہ یقین ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ کو ہمارے سب اعمال کی خبر ہے، اور جنہوں نے اس دنیا کی لذت کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہی نعرہ بہت سوٹیبل ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ قرآن پڑھتے تو سمجھ جاتے کہ یہی جسم قیامت کے روز ان کے رب کی مرضی پہ گواہی دے گا۔ خیر، دنیا ہے، یہاں اللہ نے سب کو چوائس دیا ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ نہ پیدا اپنی مرضی سے کوئی ہوا ہے، نہ اپنی مرضی سے مرنا ہے۔ بس میکسیمم 100 سال کی اپنی مرضی کی زندگی ہے، پھر کیا ہوگا وہ جسٹ مرنے ٹائم پتہ چل جائے گا۔ اس رسوائی سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے، گناہ کو چھوڑنا اور اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارنا۔ Google, call Airtel store. Calling Airtel store. Custom. Hello everyone. My name is Sophia, and in case you couldn't tell, I'm Do you like humans? Not particularly. Would you like to be a human? I think it would be an interesting experience to